السلام علیکم۔ فلسطین کی اس بیٹی کی تصویر دیکھ لیجئے۔ اس کا نام مریم اساف ہے۔ اس تصویر میں اسرائیلی فوجی کا یہ گھٹنا مریم اساف کی گردن پر نہیں بلکہ دراصل 55 مسلم ممالک کے حکمرانوں کی عزت و غیرت کی گردن پر پڑا ہے۔ لیکن آپ پریشان نہ ہوں، اس گھٹنے کا دباؤ محسوس کرنے کے لیے ضمیر کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ مریم اساف کا زمین پر گرا ہوا سکارف شاید کعبے کے غلاف سے زیادہ متبرک ہو، لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے بھی کسی محمد بن قاسم یا صلاح الدین ایوبی جیسے مرد مجاہد کا ایمان و شعور درکار ہے، جو اس دور کے حکمرانوں، لیڈروں، سیاستدانوں، اسکالروں، مبلغوں، مفسروں اور پیروں اور پنڈتوں میں ناپید ہے۔ ویسے ایسا کسی مسلمان نے کسی مغربی ملک میں کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ کیا ہوتا تو دنیا میں ایک کوہرام مچ جاتا اور اس کی مذمت میں بیانات کی لائنیں لگ جاتی، میڈیا ایک طوفان برپا کر دیتا۔ لیکن یہ ایک مظلوم فلسطینی لڑکی ہے، ایک محکوم قوم کی فرد۔ آہ امت مسلمہ آہ، مسجد اقصی روتی ہے اور امت مسلمہ سوتی ہے۔ اقبال نے بھی ٹھیک کہا تھا، صوفی کی طریقت میں فقط مست یہ احوال، ملا کی شریعت میں فقط مست یہ گفتار، شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، افکار میں سرمست نہ خوابیدہ نہ بیدار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کی رگ و پے میں فقط مست یہ کردار۔ کسی صاحب ایمان نے درد دل کے ساتھ لکھا ہے کہ بیت المقدس کو ہم سے چھین لیا گیا اور اس کو شہید کرنے کا باقاعدہ کام جاری ہے، مگر اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ شام میں بمباری کی گئی مگر اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ یمن میں فرقہ وارانہ فسادات کروائے گئے اور مسلمانوں کو شہید کروایا گیا، مگر اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ عراق میں مسلمانوں کو برہنہ کر کے ان پر کتے چھوڑے گئے، مگر اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ ہماری بیٹی کو کی جیلوں میں اس لیے طویل سزائیں سنائی گئیں کہ وہ مسلمان ہے، مگر اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ مسلمان بچوں کی لاشیں سمندروں کے ساحلوں پر پڑی ملیں، مگر اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ برما میں مسلمان بیٹیوں کے جسموں کو کاٹ کر ان کے سیخ کباب بنائے گئے، مگر جناب اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ افغانستان میں مسلمانوں کو کنٹینروں میں بند کر کے زندہ جلایا گیا، مگر اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ کشمیر کی مائیں بہنیں محمد بن قاسم کو صدائیں لگاتی رہیں، جواب ملا کہ تم پاگل ہو، اسلام تو اب امن کا درس دیتا ہے۔ شام کی مسلمان بچیوں نے دیواروں پر لکھ دیا کہ کیا دوبارہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں آنا، مگر جواب ملا کہ اب اسلام صرف امن کا درس دیتا ہے۔ کیوں بھول بیٹھے ہو کہ تم اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہو جنہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا تو گھر میں ایک دانہ اناج کا نہ تھا، مگر حجرہ مبارک کی دیوار پر کئی تلواریں لٹکی ہوئی تھیں۔ اسلام صرف امن کا درس نہیں دیتا بلکہ امن و عدل کو قائم کرنے کے لیے طاغوت کا گریبان پکڑنے کا درس بھی دیتا ہے۔ بیچ کر تلوار خرید لیے مسلح تو نے، بیٹیاں لٹتی رہیں تم دعا کرتے رہے، اے مسلمانوں سنبھل جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آن پہنچے، کیونکہ اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ بھی یاد کر لیا کرو کہ جب چنگیز خان کی فوج نے بغداد کے آس پاس کے مسلمان علاقوں کو فتح کیا اور ظلم کیا تو بغداد والوں نے یہ سوچ کر ان کی مدد نہ کی کہ ہم پر تو مصیبت نہیں آئی، مگر جب چنگیز خان نے بغداد پر حملہ کیا تو مسلمانوں کا اتنا قتل عام ہوا کہ دریائے دجلہ کئی روز تک مسلمانوں کے خون سے سرخ رہا۔ ہم تو ایک جسم کی مانند ہیں، پھر کیوں اپنوں کا ہی درد سینے میں نہیں اٹھتا؟ خدا را بس کیجئے، یہ بہانے چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قرآن مجید کے احکامات کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں لڑتے اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی مدد کیوں نہیں کرتے جو فریاد کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی سرپرست اور حامی و مددگار بنا دے۔ اقبال نے بھی ٹھیک کہا تھا، کیا نہیں اور غزنوی کارگہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر، اہل حرم کے سومنات، ذکر عرب کے سوز میں، فکر عجم کے ساز میں، نئے عربی مشاہدات، نئے عربی تخیلات، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔
انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.